سب تشریف رکھیں. شالوم علیکم. عید فطیر مبارک ہو. چند باتیں ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے. اچھا، سب سے پہلے عید فطیر یہوہ خدا کی عیدوں میں سے ایک عید ہے. آمین. اور اسے بے خمیری روٹی کی عید بھی کہا جاتا ہے. اور بعض جگہ پر نئے عہد نامہ میں عید فصح کو بھی عید فطیر ترجمے میں لکھا گیا، کیونکہ دونوں ہی بے خمیری روٹی کی عید ہیں. عید فصح پر بھی بے خمیری روٹی کھائی جاتی ہے جو کل تھی، اور آج شام سے عید فطیر کا جو ہے آغاز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آج ہم عید فطیر کے موضوع میں تھوڑی باتیں جو ہیں وہ بائبل مقدس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں وائٹ بورڈ کے اوپر. جیسا کہ کل ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس طرح اگر ہم یہ دنوں کو دیکھیں جو ایک ہفتہ کے اندر آتے ہیں، میں ان کو کچھ اس ترتیب سے لکھ رہا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے جی. تو جمعے کی شام کو 6 بجے تاریخ بدلی. یہاں پر 9 تاریخ تھی، 9 نسان، اور شام کو غروب آفتاب کے بعد 10 نشان شروع ہو گئی. اور ہفتے کو جو 10 نسان تھی، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے جی. یروشلم میں داخل ہوئے. یہ بات ہم نے کل سیکھ لی تھی. 10 تاریخ کو ہی کیوں داخل ہوئے؟ کیونکہ فصح کا برا 10 تاریخ کو لیا جاتا. پھر اتوار، سوموار، منگل کو شام کو 6 بجے یا شام 6 بجے میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ویسے غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ دن اگلا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر 11 نشان ہو گئی، 12، 13. اور شام کو غروب آفتاب کے بعد 14 نشان جب شروع ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح نے فصح، آخری فصح جو ہے وہ کھائی. ٹھیک ہے، شاگردوں کے ساتھ. صحیح ہے. اور پھر رات کو وہ گتسمنی باغ میں چلے گئے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے واقعہ. وہاں سے ان کو پکڑ لیا، اور 14 نشان جب بدھ آئی تو خداوند یسوع مسیح کو تقریباً مصلوب کر دیا گیا. ایک پہر کے بعد 9 بجے کے بعد، اور 12 بجے وہ
مصلوب ہو گئے، اور تیسرے پہر تک شہر میں اندھیرا چھایا رہا۔ اور پھر ہم نے کل یہ بھی حوالہ پڑھا تھا کہ تیاری کا دن تھا، اور جا کر لاش مانگی گئی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دے، اور جو لاشیں ہیں جو وہ سلیب سے اتار دے، کیونکہ کل جو ہے خاص سبت ہے۔ تو جب شام ہوئی، سورج غروب ہو گیا، ٹھیک ہے جی، تو خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر تقریباً 3 بجے کے بعد سلیب سے اتار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور شام کو جیسے ہی 15 نسان شروع ہوئی تو خداوند یسوع مسیح کو کہاں پہ رکھ دیا؟ قبر، ٹھیک ہے جی۔ 14 نسان کی شام، عبرانی میں اس کو بولتے ہیں عرب، عید فصح شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، 14 نسان کی شام، اور 15 نسان عرب کو عید فطیر شروع ہوتی ہے۔ عرب کا مطلب ہوتا ہے شام، جہاں 14 تاریخ ختم ہو رہی ہوتی ہے اور 15 شروع ہو رہی ہوتی ہے، وہاں سے عید فطیر کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مطلب ان کی لاش کو رکھا جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی گئی تو اس کے بعد ان کو دفن کرنا تھا، اور عورتیں جو ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں خداوند کے ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھیں، وہ وہاں پر دور کھڑی ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، اور وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح کو یہودی روایت یا دستور کے مطابق ان کی تدفین نہیں کی گئی، اور اسرائیلیوں کو اس دن جلدی تھی، جلدی اس بات کی تھی، جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تو ان کو جلدی اس بات کی تھی کہ ایک تو انہوں نے جا کے فسح کا برہ کھانا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے جا کے، کنہوں نے؟ اسرائیلیوں نے، اس لیے بھی جلدی تھی، دوسرا ساتھ عید فطیر کی بھی تیاری کرنی تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ مصر میں انہوں نے فسح کا برہ جلدی جلدی میں کھایا، تیاری میں کھایا، جوتے پہن کر کھایا، اور جیسے ہی عید فطیر شروع ہوتی ہے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور ایک حوالہ ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ ہاں جی۔ بس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پلاطوس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں، تاکہ سبت کے دن صلیب پر نہ رہیں، کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا۔ کیونکہ وہ جو سبت تھا وہ ایک خاص دن تھا، ایک خاص سبت تھا، ٹھیک ہے، اور خاص سبت جو ہے وہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ عیدوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عرب 15 نسان پہلی رات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی قبر میں جو ہے یہاں پر پہلی رات شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ رات، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر 15 نسان جمعرات کو، اور پھر شام کو یہاں پر 16 نسان شروع ہو جائے گی، تو یہ جمعرات کا دن اور پھر اس کی رات، ٹھیک ہے جی، یہ 16 نسان اور پھر شام کو 17 نسان، ٹھیک ہے جی، اس کا دن اور رات، اور پھر یہاں پر 17 اور شام جاتی ہوئی تو
کا دن گزرا، رات نہیں ہوئی تھی، تو خداوند یسوع مسیح جی اٹھے. ٹھیک ہے جی، ہفتے کی شام کو. اور یہاں سے اسی طرح 3 راتیں اور 3 دن بھی جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جو نشان کہا تھا کہ یونا کے نشان کے سوا تمہیں اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو خداوند یسوع مسیح 18 نسان عرب یعنی شام کو جی اٹھے. کب جی اٹھے جی؟ 18 کی شام کو. شام کے وقت جی اٹھے، صبح نہیں جی اٹھے. ٹھیک ہے جی، صبح جی اٹھنے کی کوئی دلیل بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے. صبح عورتیں گئی تھیں اور خداوند یسوع مسیح پہلے سے ہی جی اٹھے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، عورتوں نے پہلے عید فطیر منائی، پھر ہفتہ وار سبت منایا. ٹھیک ہے، اور یوسف جو ارمتیا کا تھا اس نے دستور کے مطابق خداوند یسوع مسیح کو دفن کیا. اور یہ اس وقت مانا جاتا تھا ایسے کہ چوتھے دن جو ہے لاش گلنے اور سڑنے کے عمل اس میں شروع ہو جاتا ہے. تو عورتیں اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جلدی جلدی جا رہی ہیں کہ ہم جلدی سے جائیں اور جا کر وہ سارے مسالہ جات اور وہ خوشبوئیں لگا دیں ہم جا کر. لیکن پہلے سے ہی تدفین جو ہے وہ روایات اور دستور کے موافق کی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب والا ہم پڑھتے ہیں خروج 12 باب. اس عید کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں. یہ تھوڑا سا میں نے بتایا اس عید کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا تعلق تھا. خروج کی کتاب 12واں باب. کل ہم نے 14ویں آیت تک پڑھا تھا، ایسا ہی ہے جی. پہلی آیت سے 14ویں آیت تک ہم نے سیکھ لیا تھا. آج 15ویں آیت سے پڑھیں. 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھروں سے باہر کر دینا. جی، 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا. جی آگے. اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے. جی، اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو. اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو. ان کو پکڑیں بچوں کو. پہلے دن تمہارا کیا ہو جی؟ مقدس مجمع. آپ یہاں پر کیوں آج جمع ہوئے ہیں؟ پہلے دن میں بڑا دل سے شکر گزار ہوں اور بہن سائرہ کی تعریف بھی کرتا ہوں اس بات میں. گو کہ ان کے پاس آپشن تھا، وہ آن لائن ہمارے ساتھ عبادت اٹینڈ کر سکتی تھی. مجبوری بھی تھی ان کی اور جینون ریزن تھا ان کے پاس، لیکن تو بھی وہ یہاں پر آ گئی ہیں بچوں کو لے کر. کیونکہ لکھا ہے، خداوند نے کہا جو جگہ میں تمہارے لیے مقرر کروں وہیں پر جا کر قربانی کرنا. باپ ابراہیم گھر میں بھی قربانی کر سکتے تھے. تو اس کی برکت خداوند آپ کو ضرور دیں گے، اس کا اجر خداوند آپ کو ضرور دیں گے. پہلے دن تمہارا کیا ہو جی؟ مقدس مجمع. دعا تو انہوں نے گھر میں کر لینی تھی، لیکن یہ مقدس مجمع میں شریک نہیں ہو سکتی تھی پھر گھر میں. اور 7ویں دن بھی تمہارا مقدس مجمع ہو، اور دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوائے اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے. اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا. اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا. ٹھیک ہے جی. اب ہم پڑھتے ہیں بات 23 باب. چوتھی آیت سے پڑھیں گے. خداون کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہے: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداون کی فصح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداون کے لیے عید فطیر ہو. اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا. پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو.
اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور ساتویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، اور ساتویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی۔ نسان کا مہینہ جو ہے اس کا مطلب ہے اڑان۔ نسان کا مطلب کیا ہے؟ اڑان۔ مصر سے یروشلم کی طرف اڑان، گناہ سے آزادی کی طرف، راست بازی کی طرف اڑان، غلامی سے آزادی کی طرف اڑان، تاریکی سے نور کی طرف اڑان، خداوند یسوع المسیح میں غلامی سے نکل کر راست بازی میں آ جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں غلامی میں نکل کر، ان کے وسیلہ سے، ان کے نام کی قدرت سے نکل کر خداوند کی راست بازی میں آ جائیں۔ استثنا 16 باب کی 3 آیت پڑھیں گے۔ پڑھ دیں تو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا، بلکہ 7 دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا، کیونکہ تو ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکلا تھا۔ یوں تو عمر بھر اس دن کو جب تک تو ملک مصر سے نکلا یاد رکھ سکے گا، اور تیری حدود کے اندر 7 دن تک کہیں خمیر نظر نہ آئے، اور اس قربانی میں سے جس کو تو پہلے دن کی شام کو چڑھائے کچھ گوشت صبح تک باقی نہ رہنے پائے۔ تو فسح کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، وہاں تو فسح کی قربانی کو اس وقت جب تو مصر سے نکلا تھا، یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزرانا، اور جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چنے وہیں اسے بھون کر کھانا، اور پھر صبح کو اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹ جانا۔ 6 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو، اس میں تو کوئی کام نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ خداوند نے کہا جس جگہ کو موسیٰ نبی بتا رہے ہیں کہ خداوند تیرا خدا چنے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ نے اپنی جا کر قربانی کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آپ سب یہاں پر موجود ہیں، خداوند کا شکر ہو۔ متی کی انجیل 16 باب اس کی 6 آیت پڑھیں۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ جی، خداوند یسوع مسیح نے کہا خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے کیا رہنا جی؟ ہوشیار۔ ہاں جی، ان کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ غیر اقوام کی روش نہ اختیار کرو، لکھا ہوا ہے۔ روش کا مطلب ہوتا ہے کام، اور یہوہ خدا کہہ رہے ہیں کہ غیر قوم کی روش اختیار، تو ادھر تو لوگ دلیری سے کہہ رہے تھے جی ہم غیر قوم ہیں۔ کیوں جی؟ ہیں؟ خداوند کہہ رہے ہیں غیر اقوام کی روش کو اختیار نہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بتائیں کہ مسیحی قوم نے کون سی روش ہے غیر قوم کی جو چھوڑی ہے؟ بتائیں ذرا مجھے۔ کیوں جی شانی بھائی؟ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون کون سی کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہیں گے کون سی چھوڑی ہے۔ شادی بیاہ کے اندر کون سی بائبل کی رسومات ہی کرتے ہیں؟ غیر قوم کی رسمیں، گھروں کے اندر غیر قوم کی رسمیں، عیدوں کے اندر غیر قوم کے رسمیں۔ ٹھیک ہے جی۔
برتھ ڈے، سالگرہ، کیک کاٹنا، یہ کس کی روش ہے؟ بولتے جائیں، بولیں، غیر قوم کی. بیاہ شادی، بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے مرد عورت کا لباس نہ پہنے، لکھا ہوا ہے؟ پڑھا ہے کہیں پر آپ نے؟ لکھا ادھر شادی ہوتی ہے، لڑکا نہ آگے نکلتا، اس پہ لڑکیوں والا لال دوپٹہ دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ میری باتیں بری لگتی ہیں آپ سب کو نا؟ بائبل میں لکھا ہے نہیں پہننا آپ نے. اچھا، باقی قومیں اپنے دین کا پرچار کرتی ہیں ہر طرح سے، انہوں نے اپنے دین کو اپنا کلچر بنایا ہے. ایک ہماری دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جس کو اپنے دین کا ہی نہیں پتہ. اچھا، ان سے کہیں خداوند یسوع مسیح کی طرح ہو جائیں، خداوند یسوع مسیح کی طرح زندگی گزاریں، تو پھر بڑا ان کو غصہ چڑھتا ہے. ایک چیز میں نے بڑی دیکھی ہے پاکستان میں پاکستان میں رہتا ہوں تو مجھے پاکستان کے لوگوں کا پتہ ہے. جو بات ان کو گورا آ کے بتائے گا نا، یہ کہیں گے جی واہ، یہ گورے نے جو یہ بات تھی، اس کو مانیں گے یہ سارے، کیونکہ وہ ڈالر دیتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں گوروں بھی بھید کھلتے ہیں کلام کے، پاکستانیوں پہ کیوں نہیں کھلتا؟ اچھا، پڑھتے ہم لوگ بائبل مقدس ہیں، اور روایات ہماری ہم نے جو اپنائی ہوئی ہیں وہ روم کی ہیں، ٹھیک ہے، اور کام ہمارے، فیشن ہمارے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو استثنا کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے خداوند کہہ رہے ہیں یہ روٹی کون سی ہے جی؟ دکھ کی روٹی ہے. کون سی روٹی ہے؟ دکھ کی روٹی ہے. خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کیا اٹھایا؟ دکھ اٹھایا. الوہیت نے نہیں دکھ اٹھایا، بشریت نے دکھ اٹھایا، ٹھیک ہے. یہوہ خدا لا تبدیل ہے، پھر کبھی ہم اس پہ اسٹڈی کریں گے. یہوہ خدا کا جو جوہر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ جوہر کے اندر سے نہ ہی باہر سے کوئی چیز اس کو اثر انداز کر سکتی ہے. دکھ ہماری حالت کو بدلتا ہے. جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. تو یہوہ خدا کے ساتھ، خدا کی ذات کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. بشریت نے دکھ اٹھایا، جو انسانی بدن تھا اس نے دکھ اٹھایا، ٹھیک ہے جی. بے خمیری روٹی کا مطلب ہے دکھ کی روٹی، ٹھیک ہے. جیسے تندور والا روٹی لگاتا ہے اور پھر پتیلی روٹی کے اندر کنگھی مار دیتا ہے، ایسا ہی ہے، چھید دیتا ہے اس کو. اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو بے خمیری روٹی ہے اس کو چھید دیا گیا. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہو. اس وقت جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے اور اسرائیل میں تھے، تو اختیارات جو تھے وہ صدوقیوں کے پاس تھے اور لاویوں کے پاس تھے. میری بات کو ذرا غور سے سنیں. اختیارات جو تھے وہ کس کے پاس تھے؟ لاویوں کے پاس تھے، جبکہ اختیار یہودیوں کے پاس ہونا چاہیے. میں نے کیا کہا ہے؟ اختیار کیوں؟ ہاں جی، یہودا کے قبیلے کو اختیار ملا ہے، بادشاہت یہودا کے قبیلے کو ملی ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کے دور میں مسئلہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے وہ بے اختیار تھے، اور اختیار لاویوں کے پاس تھا، اور روم کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، اور روم اپنی مرضی سے سردار کائن منتخب کر لیتے تھے. ہیرودیس کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا فقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے. اچھا، ایک بات اور میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتائی ہے، میں آج پھر واضح کر دوں، خداوند یسوع مسیح نے ساری باتیں فقیوں اور فریسیوں کی غلط نہیں کہی.
صرف وہ باتیں غلط کہی ہیں جو کلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں اور ان کی اپنی روایات ہیں۔ ایک جگہ پر خداوند نے یہ بھی کہا کہ تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ ہونی چاہیے۔ خمیر جو ہے گناہ کی علامت ہے، اور گناہ یا خمیر کا مطلب یہ ہے ایسی تعلیم جو بائبل مقدس سے میل نہ کھاتی ہو یا بائبل مقدس کی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ خمیر ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ راکھ کا بدھ، پام سنڈے، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر، کیا ان کا تعلق بائبل مقدس کے ساتھ ہے؟ یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، دو طرح کی روایتیں ہوتی ہیں، ایک وہ روایت ہوتی ہے جو کلام کو قائم کرتی ہے، اور ایک وہ روایت ہوتی ہے جو انسانی ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان روایتوں کی نفی نہیں کی جو کلام کو قائم کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے نمبر پر بائبل مقدس کی تعلیم کو اپنائیں۔ کس کو اپنائیں؟ بائبل مقدس کی تعلیم کو اپنائیں اور اسے اپنی روایات اور رسومات میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تہذیب بت پرستی ہے، ہماری رسومات میں بت پرستی ہے۔ لیکن بائبل مقدس کی جو نبوتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور ہو کر رہیں گی۔ خمیر، اس عید پر کہا گیا خمیر کو اپنے گھروں سے کیا کرو؟ نکال دو، اور کوئی خمیر چیز تم نے نہیں کھانی۔ ایسا ہی ہے جی، اس عید کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں نا، کیوں کہا گیا خمیر کو نکال دو؟ خمیر گناہ کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر خمیر پھیلتا ہے۔ باغ عدن میں ابلیس آیا اور اس نے ایک جھوٹ بولا، اس نے کہا تم نہیں مرو گے۔ ایک جھوٹ بولا گیا اس روئے زمین پر، اور آج ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اتنا پھیل گیا خمیر۔ کلیسیاؤں کے اندر جھوٹ ہے، مذبح پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب کیا جھوٹ بولا جاتا ہے؟ کتنے جھوٹ گنواؤں؟ چلیں جی، ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں آج کہ یسوع مسیح جمعے کو مصلوب ہوئے ہیں۔ ویسے ہوئے نہیں، جمعے کا دن نہیں تھا، لیکن ایک وقت کے لیے ہم مان لیتے ہیں۔ میری بات کو نا غور سے سنیں۔ ایک وقت کے لیے ہم مان لیتے ہیں جی خداوند یسوع مسیح کس دن مصلوب ہوئے؟ یہ کہتے ہیں جی گڈ فرائیڈے، گڈ فرائیڈے۔ چلو جی، مان لیا۔ تو اب ہم نے تاریخ کو فالو کر رہے ہیں یا دن کو کر رہے ہیں؟ 14 نسان، ابھی 14 نسان اگلے سال کسی بھی دن آ سکتی ہے۔ بہت سارے خادمین کو میں نے سنا ہے بڑی وہ اینڈ کو ٹائی لگا کے بتا رہے تھے، دیکھیں میں ثابت کرتا ہوں یسوع مسیح 3 راتیں اور 3 دن وہ جمعے کو ہی مصلوب ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا جی جمعے کو، پھر بھی نہیں ہم نے جمعے کو فالو کرنا۔ ہاں، جس سال میں 14 نسان جمعے کو آئے گی اس دن ہم مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے کسی عزیز کی برسی ہو تو پھر تاریخ جی فلانی تاریخ کو ہوگی، پچھلے سال اس تاریخ کو وہ فوت ہوئے تھے، ان کے بھی دنوں پہ کیا کرو۔ تو یہ عید اس لیے دی گئی، بات کو ذرا دھیان سے سنیں، یہ عید اس لیے دی گئی تاکہ ہم کیا کریں؟ پریکٹس کریں۔ تاکہ ہم کیا کریں؟ پریکٹس کریں۔ انگلش کی ایک کہاوت ہے، یو آر وٹ یو پریکٹس۔ آپ وہ بن جاتے ہیں جس کی آپ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ وہ بن جائیں گے۔ مونٹی بھائی جیسے باڈی بلڈنگ کرتے ہیں باڈی بلڈر بن گئے ہیں، پریکٹس کرتے رہے۔ جگنو بھائی کرکٹ کھیل کے کرکٹر بن گئے ہیں۔ تو آپ جس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں آپ وہ بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔
جس چیز کی آپ پریکٹس کرتے ہیں پھر آپ وہ چیز بن جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کلام کی پریکٹس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کلام کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو پھر ایک دن کیا بن جائیں گے؟ کلام بن جائیں گے. ہاللیلویا. آپ وہ ہیں جس کی آپ مشق کرتے ہیں. آپ گناہ کی پریکٹس کر کے کبھی بھی راست باز نہیں بن سکتے. آپ انسانی عقیدوں کی پریکٹس کر کے کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے اور خدا کا کلام نہیں بن سکتے. کلام بننا ہے، خدا کا کلام بننا ہے، وہ کلام بننا ہے جس کو خداوند یسوع مسیح لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو پھر خدا کے کلام کی ہی پریکٹس کرنی پڑے گی. تو یہ عید کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ سارے بولیں کیا کریں؟ پریکٹس کریں. ایک بندہ ہے اگر وہ زمین پر یہ یہوہ خدا کی عیدوں کی پریکٹس کر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے جی؟ پریکٹس کر رہا ہے. اوپر جا کر بھی پھر وہ یہی کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیں ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. ایک بندہ ادھر نیچے پریکٹس نہیں کر رہا، اوپر سے اگر اس کو کہا جائے کہ یار یہ ہوگا کہ دے منا لے، اوپر سے وہ ڈبیٹیں کرے ہمارے ساتھ اور بحث و مباحثہ کرے، تو ایسے بڑ بڑ کرنے والے بندے کو خدا ہم اوپر لے کے جائیں گے. وہ کہیں گے یار اوپر پھر عید منانی ہے، ایسے پھر اوپر بڑ بڑ شروع کر دیں گے، ہے نا؟ تو جو بندہ نیچے پریکٹس کر رہا ہے ان عیدوں کی، وہ اوپر جا کر بھی یہی کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ پتہ کیوں؟ کیوں اوپر جا کر بھی یہی کرے گا، نیچے بھی وہ یہی کر رہا ہے؟ موسیٰ نبی کو جو کچھ بتایا گیا ہے مرسمہ، وہ سب آسمان میں ہو رہا تھا. موسیٰ نبی نے دیکھا اور سیم ویسا ہی نیچے کام شروع کر دیا. اوپر اس نے ایک کہانت دیکھی ملک صدق کی، اور ملک صدق کا ایک کاہن دیکھا. نیچے بھی لاوی کی کہانت شروع ہو گئی اور ایک کاہن کو اس نے مقرر کر دیا، ہارون کو. خدا کیا ہے؟ خدا یکساں ہے. جو خدا اوپر ہے وہی نیچے ہے. ٹھیک ہے؟ جو یہاں پر خدا ہے نا وہی اوپر بھی ہوگا. تو آپ اگر ادھر یہ پریکٹس کر رہے ہیں تو اوپر جا کر بھی خدا کے ساتھ یہی پریکٹس کریں گے آپ. ٹھیک ہے؟ بے خمیری روٹی جو ہے وہ بے گناہ زندگی کی علامت ہے. یوحنا کی انجیل 6 باب 32 آیت پڑھیں گا. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے. کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے. انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر. یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں. یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. ٹھیک ہے؟ موسیٰ نبی نے جو روٹی دی لوگوں نے وہ کھائی اور ایک وقت آیا لوگ مر گئے. پر زندگی کی روٹی خداوند یسوع المسیح ہے. ٹھیک ہے جی؟ جو آسمان سے اتری ہے، زخمی ہوئی، توڑی گئی، اور جو چیزیں، جو روٹی موسیٰ نبی نے ان کو کھلائی بنی اسرائیل کو، وہ خداوند یسوع مسیح کی تشبیہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو 7 دن ہے نا، کہ 7 دن تم نے بے خمیری روٹی کھانی ہے اور خمیر نہیں کھانا، یہ 7 دن سے مراد ہے. اس کے پیچھے خداوند کا ایک مقصد ہے. 7,000 سال، اس دنیا کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 7,000 سال ہے. 6,000 سال گزر گئے ہیں، 1,000 سالہ بادشاہت آنے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند چاہتے ہیں کہ جب تک ہم اس روئے زمین پر رہیں ہم بے خمیر رہیں، ہم گناہ سے پاک رہیں.
یہ خدا کا مقصد ہے، اور یہ پریکٹس کا بھی مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پریکٹس خداوند کروا رہے ہیں اس کے پیچھے خداوند کا یہ مقصد ہے تاکہ جس طرح یہ علامتی طور پر ہے کہ آپ خمیر نہیں کھا رہے، آپ نے خمیر گھروں سے نکال دیا ہے، یہ علامت ہے کہ جس طرح آپ خمیر کو نہیں چھو رہے، خمیر نہیں کھا رہے اور گھر سے نکال دیا ہے، اسی طرح گناہ آپ کی زندگی میں سے دور رہے، آپ گناہ کے ساتھ آلودہ نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے اس کے پیچھے. دیکھیں خداوند یسوع مسیح کا تعلق امیدوں کے ساتھ ہے. عید فصح پر وہ کیا ہوئے؟ مصلوب ہوئے. ٹھیک ہے، اور عید فطیر پر کہاں پر رکھے گئے؟ قبر میں رکھے گئے. یہ آج کی شام وہ شام ہے، آج کی یہ جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس دن علیحدگی ہوئی تھی. جس دن کیا ہوئی تھی جی؟ علیحدگی ہوئی تھی. کس چیز کی؟ گناہ کو الگ کیا گیا. خمیر، دنیا کا خمیر خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دے کے الگ کر دیا. ٹھیک ہے، آج اس 15 نسان کی شام کو خداوند یسوع مسیح قبر میں رکھے گئے کیونکہ وہ بے خمیر ہوتی، ان کی زندگی میں کوئی خمیر نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. بائبل مقدس میں ایک پیشن گوئی ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے کہ وہ اپنے مقدس کو سڑنے، اس کے مقدس کی جو ہے سڑنے کی نوبت تک اس کو نہیں جانے دے گا. پڑھی ہے آپ نے؟ ایسے ہی ہے، اعمال کی کتاب میں ہے شاید، ہے نا؟ پڑھا ہے کبھی؟ اور زبور میں بھی ہے پیشن گوئی. چوتھا باب. سوری، دوسرا باب ہے. 24ویں آیت سے پڑھیں. یہ پیشن گوئی مقدس داؤد نے زبور کی کتاب میں کہی تھی. جی پڑھ دیں. لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. جی، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا. کسے؟ خداوند یسوع مسیح کو. ٹھیک ہے جی، اور کیونکہ یہ ممکن نہ تھا کیونکہ یہ ممکن نہ تھا کہ اس کے قبضہ میں کہ اس کے قبضہ میں رہتا. آگے پڑھیں جی. کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو. ہاں جی. اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا. جی، یہ نبوت کس کے لیے کی داؤد نے؟ یسوع مسیح کے لیے. یسوع مسیح کے لیے بھی کی ہے اور ہم سب ایمانداروں کے لیے بھی کی ہے، کیونکہ ہم ایماندار بھی موت کے قبضہ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ایمانداروں کے بھی مقدس نہیں سڑیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. جب خداوند یسوع مسیح آواز دیں گے تو سب ٹھیک جلالی بدن میں آ جائیں گے. لکھا نہیں ہے پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ جی اٹھیں گے. آمین. تو پریکٹس کریں. بدن انہی کے نہیں سڑیں گے جو بے خمیر ہیں. ٹھیک ہے، وہ قبروں کے اندر نہیں پڑے رہیں گے جو بے خمیر ہیں. جن کے اندر خمیر ہے، جن کے اندر گناہ ہے،
وہ اس چیز کی امید نہ رکھیں، نعرے جتنے مرضی مارتے رہیں، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹس کریں ان عیدوں کی جو یہوہ خدا نے ہمیں دی ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔